الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، اور اس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ جو جانور بھی جو بات کر رہا ہے اپنی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بولیاں سکھا دی تھی کہ یہ لوگ وہ جانتے تھے بولیاں، اور سمجھ جاتے تھے وہ جانور کیا بات کر رہا ہے۔ سائنسی ٹیکنالوجی آج بھی اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ وہ جانوری کی بولیاں سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے یہ ٹیکنالوجی، یہ علم عطا کر دیا تھا انبیاؤں کو، کیونکہ سائنس تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ سائنس ابھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی ہے جہاں تک قرآن ہے۔ سائنس تو جنات کو ثابت نہیں کر پائی ہے کہ جنات کوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ ہم ریویژن کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ہدہد کو غائب پایا، ٹھیک ہے، تو وہ غصہ ہوئے اور کہا کہ اگر وہ کوئی معقول وجہ نہیں بتائے گا اپنے غائب ہونے کی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا قتل کر دوں گا۔ پھر اتنی دیر میں ہدہد حاضر ہوا اور اس نے قوم کا بتایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور مزین کر دیے گئے ہیں ان کے اعمال، شیطان نے مزین اچھے کر کے دکھا دیے ہیں جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، اور روک رکھا ہے حق کی راہ سے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے، یہ ہدہد نے بتایا۔ اور پھر کہا کہ یہ کہ وہ نہیں سجدہ کرتے اللہ ہی کو، اور وہ جو نکالتا ہے ان چھپی چیزوں کو آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو۔ ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے معبود مگر وہی جو رب ہے عرش عظیم کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف عبادت سے مراد سجدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ پیسہ کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے۔ آپ کے ذہن میں ذرا بھی خیال آ گیا کہ یار میرا رشتہ دار خوش ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، میرا نام ہو جائے گا، میں اگر یہ کسی کو بچے کی فیس ادا کر دوں گا اس کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ خالص عمل اللہ جو قبول کرتا ہے وہ جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو اس میں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی جو رب ہے عرش عظیم کا۔ اچھا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی، عرش، کہ جو مالک ہے عرش کا۔ یہ عرش کیا چیز ہے پتہ ہے؟ عرش ہے، پہلے تو بتاؤ ہے کہاں عرش؟ نہیں، یہی تو بات ہے، ساتواں آسمان بھی عرش نہیں ہے، آسمانوں سے اوپر عرش ہے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور تمہیں پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے میں ایک بتاتا ہوں نا ایک بات، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو انسان جانور پیدا ہونے اور دنیا میں جو کچھ بھی وہ کریں گے، بس وہ لکھ۔ قلم نے لکھ دیا۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا اس وقت بھی عرش تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا عرش، حدیث میں بھی آتا صحیح بخاری کی، کہ پہلے پانی پر تھا، صحیح ہے۔ عرش جو ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی جب قیامت آئے گی، عرش کے نیچے کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا، لیکن عرش ایسی چیز ہے
جس پر اللہ مستوی ہے، قرار پکڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے. عرش کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے عرش. تو اس عرش کا مالک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی ہے اس کے ساتھ، پتہ ہے؟ کرسی. کرسی جو آیت الکرسی میں وَهُوَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی نے تمام کائنات کو گھیرے ہوا ہے. یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ کرسی کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. تو کرسی بڑی ہے یا عرش بڑا ہے؟ خیر ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ہمیں جو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے ہم صرف یہاں وہ سمجھیں گے. ایک تو یہ آیت ہوگی، دوسری چیز اس پہ سجدہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن میں جب سجدہ آتا ہے تو سنت ہے سجدہ کرنا. ٹھیک ہے. واجب یا فرض نہیں ہے. قرآن میں جتنی بھی جگہ سجدے آئے ہیں وہاں پر سنت ہے کہ آپ سجدہ کریں، اور سجدے کا وہی طریقہ ہوگا بغیر نیت کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی دعا پڑھیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. بس یہ طریقہ ہے سجدے کا. ٹھیک ہے. یہ سنت طریقہ ہے سجدہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چھوڑ دے، سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان علیہ السلام سے کہا ضرور ہم دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے. اب ہدہد جو خبر لے کر آیا تھا ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کی، تو سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لیا. اس سے ہمیں پتہ ہی لگتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس خبر آئے ہمیں چاہیے ہم اس کی تحقیق کریں. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے نبی ہونے کی حیثیت سے بھی یہی فریضہ سر انجام دیا کہ یہ کہا کہ میں تحقیق کروں گا، دیکھوں گا آیا کہ تو یہ خبر سچ لے کر آیا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے اس کی بات کا یقین نہیں کیا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا تو لے جا میرا یہ خط، پس ڈال اس کو ان کی طرف، پھر تو ہٹ جا ان سے، پھر تو دیکھ کیا لوٹاتے ہیں وہ، یعنی کیا جواب دیتا ہے وہ. اب سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو. یہ ذہن میں رکھنا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ملکہ سبا یمن کی طرف تھی. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین یا شام کی طرف تھے. جی فلسطین ہی لگتا ہے نا وہ، تو اس طرف تھے. تو وہاں سے خط لے کر ہدہد گیا وہاں پر. پہلی چیز تو خط لکھا، اور یہ انبیاؤں کا طریقہ رہا اس وقت. ظاہر ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل تو تھا نہیں، پہلے خط جو ہے وہ ایسے ہی جاتے تھے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، یا لوگوں نے پرندے سدھائے ہوئے تھے وہ خط لے کے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی خط لکھا ملکہ سبا کے نام اور ہدہد کو دیا اور کہا کہ تم اس کو لے جا کے وہاں پر ڈال دو، ان کی جہاں پہ وہ لگتی ہے نا جو ان کا محل ہے. اور میں نے محل بتایا تھا ابھی بھی وہ محل ہے لیکن اجڑا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے. وہ محل ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے. سبا کا جو علاقہ ہے یہ یمن کا جو دارالخلافہ اس سے 25 کلومیٹر آگے یہ موجود ہے ابھی بھی. اور پھر تم وہاں سے تھوڑا ہٹ جانا اور یہ دیکھنا کہ وہ لوگ میرے خط کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر ہدہد کو دے دیا. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. اس بلقیس نے کہا اے درباریوں بلا شبہ ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط عزت والا. جب وہاں پہ ڈالا اس نے خط تو ملکہ سبا نے اٹھایا خط کو پڑھا اور پھر ون مین شو کی طرح کوئی فیصلہ نہیں کیا اس نے. وہ اپنے منسٹروں کے پاس لے کر گئی، مشیروں کے پاس، اور ان سے مشورہ کیا کہ میری طرف یہ عزت والا خط آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پڑھ لیا تھا یہ اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے، وہ آگے آئے گا. اور سلیمان علیہ السلام نے بھجوایا جو اللہ کے نبی کہلاتے ہیں. اور پھر اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اب بتاؤ میں کیا کروں. اس میں دعوت دی گئی تھی ان کو کہ مسلمان ہو کے پلٹ آؤ، مسلمان ہو کے یہاں واپس آ جاؤ. تو
ملکہ سبا نے یا ملکہ بلقیس نے، میں نے بتایا تھا دونوں ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا وہاں پہ. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. یقیناً وہ ہے سلیمان کی طرف سے، بلا شبہ وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. پھر ملکہ سبا نے کہا اپنے درباریوں سے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے. اس نے بات بالکل صحیح بولی. ویسے ملکہ سبا جو تھی، یہاں اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کا نام پہلے کیوں نہیں لیا؟ اصل تو اللہ کا دین ہے نا، اور سلیمان علیہ السلام تو پیغام پہنچانے والے تھے. تم لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا ایکٹیو پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ، پڑھا ہوگا نا، ایکٹیو پیسو ڈائریکٹ انڈائریکٹ. تو یہاں پر جو وہ کلام کر رہی ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں کر رہی ہے، اور بالکل صحیح مطلب جو یہ بولا اس نے، اور قرآن میں جو آیت آئی ہے 100% انگلش کے جو سینٹینس ہے نا اس پہ پورا اترتی ہے. کہ اس نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جنہوں نے شروع کیا ہے اللہ کے نام سے. بالکل صحیح جملہ بولا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے، اللہ کے نام سے. چاہے موقعقس کو لکھا ہو، پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کو لکھے، روم کے بادشاہ کو لکھا، بہت سارے بادشاہوں کو لکھے، تو وہ اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے تھے. اور یہی طریقہ انبیاؤں کا رہا ہے. اور اس کے بعد بھی پتہ ہے تمہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا دور آ گیا، تو محدثین بھی ایک دوسرے کو جب خط لکھتے تھے نا اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ واٹس اپ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو السلام علیکم کی جگہ ہائے ہیلو بولتے ہیں یا ہاؤ آر یو کہتے ہیں. ہم کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. خود سوچو، ہم تو کسی کو نہیں لکھ رہے نا خط، ہم ای میل سینڈ کرتے ہیں یا واٹس اپ پہ بات کرتے ہیں یا ایس ایم ایس کرتے ہیں. ہم کیوں نبی کے طریقے سے دور ہیں؟ ہم السلام علیکم سے کیوں نہیں اپنی بات کا آغاز کرتے، جو بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آیت اور لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. یہ کہ تم سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، اور تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر. سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں لکھا تھا کہ تم سرکشی نہ کرو، یعنی مخالفت نہ کرو، اور مسلمان ہو کر میرے پاس فرما برداروں کی طرح. ٹھیک ہے، یورس فیتھفلی لکھتے ہیں اپلیکیشن میں نیچے کہ فرما برداروں کی طرح میرے پاس آ جاؤ مسلمان ہو کر. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کافی پہلے کی بات ہے. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور، ٹھیک ہے، کئی ہزار سال پہلے کا دور ہے یہ. تو اس میں بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قوم بھٹک رہی تھی تو اللہ تعالیٰ دیکھو دو چیزوں سے ہدایت دیتا ہے اس قوم کو. یا وہاں کو نبی بھیجتا ہے اور نبی کے ذریعے سے پھر کتاب بھیجتا ہے. نبی کو اٹھا لیتا ہے تو کتاب باقی رہتی ہے، جیسے قرآن. ہمارے نبی چلے گئے دنیا سے، قرآن باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا اپنی اصل حالت میں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اس ذہن میں رکھنا قرآن کی ایک آیت بھی غلط نہیں ہے. بہت زیادہ کوشش کری بڑے بڑے دانشوروں نے، پی ایچ ڈیز اور اسکالرز نے کہ اس میں کوئی غلطی نکال سکیں، کوئی غلطی نہیں نکال پائے. کوئی بھی غلطی نہیں نکال پائے اس پہ. خود ہی ان کی نظریں ان کے اوپر تھوک کی طریقے سے آ کے گریں اس قرآن میں غلطی نکالنے کے چکر میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سلسلہ ابھی چلے گا آگے انشاءاللہ. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ہے آگے، اینڈ میں کیا ہوا، وہ کس طریقے سے آئیں، مسلمان ہو گئی تھیں، پھر کیسے ان کی رہائش ہوئی، اور کچھ اگر اسرائیلی روایات اگر اس میں ملتی ہیں اور مناسب سمجھتا ہوں تو میں وہ بھی بتاؤں گا.
کہ آخر میں یہ کس قسم کے محلوں پہ چلتی تھی اور کسی قسم کے فرش اللہ نے عطا کیے تھے کہ جو اس دنیا میں اب نہیں ہے، کہ فرش کے آر پار نظر آتا تھا۔ خیر بہرحال، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعۃ نقمتک وجمیع سخطک، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔